अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजुम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपके लिए हरूफ ज़ुल्मानी की ज़कात का तरीका लेकर आया हूँ। हरूफ अबजद टोटल 28 हैं, जिसमें से 14 हरूफ नूरानी हैं, 14 हरूफ ज़ुल्मानी हैं। हरूफ नूरानी की ज़कात रजब की 4 तारीख पे दी जाती है, जो ज़कात असगर होती है, और ज़कात अकबर इंशाल्लाह जल्द इस पे वीडियो में बनाऊंगा। अच्छा, ये हरूफ ज़ुल्मानी के हवाले से मैं आपको बताऊं। हरूफ ज़ुल्मानी के 2 हिस्से हैं, एक दुनी, दूसरा अदना। दुनी हरूफ 7 हैं, 7 अदना हरूफ हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप इस ज़कात को हर महीने दे सकते हैं। इसमें कोई दूसरा चक्कर वगैरह नहीं है कि ये जो ज़कात है आप इस मंथ में दे सकते हो, इस महीने में नहीं दे सकते। लेकिन ये जो ज़कात है ये इल्म नजूम के हवाले से आप इसको बासानी हर महीने में कर सकते हैं, और ये ज़कात भी एक दिन की होगी, जो आसान है, हर कोई कर सकता है। आप हरूफ ज़ुल्मानी से हर किस्म के शर के काम ले सकते हैं, हर किस्म के तकरीब कारी में काम आते हैं। आप इससे नफ़रत, अदावत, तफ़रका, 2 दोस्तों में जुदाई डालना, तलाक करवाना, दुश्मनी पैदा करना, दुश्मन पर रंजो गम मुसलत करना, दुश्मन की दिमागी कैफियत को धर्म भरम करना, दुश्मन को बीमार करना, दुश्मन को तकलीफ़ देना, दुश्मन को मौत के घाट उतारना, इतने काम जितने शैतान की कारगाह है। बहरहाल मैं आता हूँ उसकी ज़कात की तरफ। ये जो आपको जुमला नज़र आ रहा है ये हरूफ ज़ुल्मानी है। इसके कमरी अदद 5302 हैं। सबसे पहले आप कोई ऐसी जगह इंतखाब करें जहाँ पे आप अमल करते रहते हैं। अकेला कमरा होना चाहिए, कोई और शख्स उस कमरे में नहीं होना चाहिए। कमरा पाक साफ़ हो, नापाकी उस कमरे में ना हो। आप रिजल गैप का ख्याल रखकर उसके पीठ पीछे बैठ जाएंगे। उस दिन देखें कि इस्लामिक डेट कौन सी है। फिर इस्लामिक डेट जिस सिमत में हो रिजल गैप की तरफ, तो उस सिमत में आप अपने चेहरे का रुख करेंगे और रिजल गैप को सलाम करेंगे। फिर उसके पीठ पीछे बैठ जाएंगे, और आप यहाँ पेंसिल लें या कोई भी काली स्याही की कलम लें, और इतनी तादाद में पेज लें। ये 5302 जो मैंने अदद बताएं, इतनी तादाद में ये जो जुमला है हरूफ ज़ुल्मानी हमें ये लिखने हैं। अच्छा, जिस जगह पे आप अमल कर रहे हैं, जो कमरा हुआ आपका, उसमें ज़ीरो साइज़ का बल्ब यूज़ करेंगे या मोमबत्ती यूज़ करेंगे, और आप बखूर, गूगल या हींग जलाएंगे। और ये जो अमल है वो रात के टाइम होगा, ठीक है ना। आप इशा की नमाज के बाद पूरी रात आपको पढ़िए, आप जिस वक्त शुरू करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कमरे में करेंगे और ज़ीरो साइज़ का बल्ब यूज़ करेंगे या मोमबत्ती यूज़ करेंगे। फुल रोशनी ना होनी चाहिए कमरे में। आप ये जुमला कागज़ों पर लिखना शुरू करें। जब तादाद 5302 मुकम्मल हो जाए तो आप ये सारे कागज़ जो आपने लिखे थे एक मजमुआ बनाकर उसमें काला कपड़ा लपेटकर उसी रात आप किसी भी वीराने में या जंगल वगैरह में या कब्रिस्तान में थोड़ा सा खड्डा खोदकर आप दफन करेंगे। ये अमल रात के टाइम आपने किया था, रात को ही ये मुकम्मल करना है। इसको दिन का सूरज यानी कि रोशनी इसके ऊपर न पड़े। आप ये ज़कात कमर और शम्स के किरान में देंगे। जिस दिन ये किरान हो उस दिन की पहली रात के अंदर लिखने चाहिए। अगर ये किरान रात के किसी हिस्से में हो
تو اس رات کو شروع ہوتے ہی اس کو لکھنا شروع کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج مثال کے طور پہ شمس قمر کا قرآن دیں، 5 بجے ان کا قرآن ہوا، جو رات گزر گئی یعنی کہ گزشتہ رات آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر یہ رات کے ٹائم ہے تو اسی رات آپ کو یہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اسی رات آپ کو یہ دفن بھی کرنے پڑیں گے۔ کسی ویرانے میں کرو یا کسی جنگل میں کرو یا قبرستان میں کرنا پڑے تو وہاں پہ کرو۔ جب آپ یہ دفن کرنے جائیں تو کوئی آپ کے ساتھ دوسرا شخص بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو۔ اچھا، جب آپ نے اس کی زکوٰۃ نکال دی اور آپ اس کے عامل بن گئے تو آپ کے شر کے کام، عداوت، جدائی، تفرقہ، دشمن کو بیمار کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا، تباہ کرنا، برباد کرنا، مار ڈالنا، ہر قسم کا کام آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، میں اس کا طریقہ آپ کو سمجھا دوں۔ اگر تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے نا، صرف یہ آپ یعنی کہ شر کے کام نہیں، اس کے پازیٹیو کام بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال میں اس کے 2 طریقے آپ کو سمجھاتا ہوں، یعنی کہ 2 عمل دے رہا ہوں آپ کو۔ جب آپ نے اس کی زکوٰۃ نکال دی تو جو شمس اور قمر کا قرآن آئے تو کسی کوری ٹھیکری پر کسی شخص کے نام کے ساتھ ان حروف ظلمانی کو بسط کر کے پھر اس کے جملے بنائیں، 3 یا 5 جملے بنا کر لکھیں اور اس کو کسی پرانی قبر میں دفن کریں، تو اس شخص کے دل پر ہر طرف سے رنج و غم ہجوم کریں گے، جس سے وہ نہایتی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ خدا سے خوف کریں اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر آپ کسی کو ناحق تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان برابر ہیں، تو اگر آپ کسی سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر بھی ایسا وقت آئے گا، جیسی کرنی تیسی بھرنی۔ میں ان حروف کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان حروف کے خواص سے اس علم کے جاننے والے جس قدر ناواقف ہوں گے کام لے سکتے ہیں۔ میں ان کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ ان حروف کو تعمیری طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا جب کسی شخص سے کوئی حاجت طلب ہو اور خوف ہو کہ وہ حاجت پوری نہ کرے گا، مطلب کہ رد کرے گا، تو آپ طالب، مطلوب، ماں والدہ کے عدد اور حروف ظلمانی کے عدد 5302 ملا کر مربع نقش خاکی تیار کریں گے۔ یہ میں مربع خاکی چال بھی دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ کافی ویڈیو میں نے بتایا ہوا ہے کہ مربع نقش کیسے پر کیا جاتا ہے۔ آپ طالب ماں والدہ، مطلوب ماں والدہ کے قمری عدد نکالیں گے اور اس میں سے 5302 پلس کریں گے، پھر قانون کے 30 کاٹیں گے اور 4 پہ تقسیم کریں گے۔ جو حاصل قسمت ہو آپ اس کو پہلے کھانے میں رکھ کر 16 کھانے پر کریں گے۔ یہ جو چال یعنی کہ یہ مثلث خاکی چال ہے نا، اس چال کے حساب سے آپ نقش پر کرو گے۔ جب یہ آپ لکھ لیں تو اس نقشے کو آپ اپنے پرس میں، بٹوے میں یا بازو پر باندھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اچھا، یہ میں ایک دوسرا بھی عمل دے رہا ہوں، یعنی کہ یہ زبان بندی کے حوالے سے۔ اگر کوئی آپ سے خلاف رہتا ہو، یا کوئی افسر یا بیوی یا کوئی بھی دوست یا محبوب آپ کے برخلاف چلتا ہو، اس کا اور اس کی والدہ کے حروف اور اس کے تالے کے حروف ایک آپ ستر لکھیں گے اور حروف ظلمانی کو ان حروف میں امتزاج دیں گے اور کھانے پینے کی چیز میں آپ اس کو ملا کے دیں گے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں خود بخود اس کی طبیعت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور آپ کے برخلاف نہیں بول سکے گا اور آپ کا ہر کہنا مانے گا۔ اچھا، آپ پوچھیں کہ تالے کے حروف، آپ اپنا نام، ماں والدہ کے قمری عدد نکالیں گے اور اس کو 12 سے تقسیم کریں گے۔ جو عدد بچے اس کو برجوں میں شمار کریں گے اور اس سے برج کے حروف لیں گے۔ یہ تالے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ میں نے ایک دعوت کے حوالے سے ایک عمل بھی ڈالا ہوا ہے، حبوط زورا۔ یہ عمل میرے یوٹیوب چینل پہ پلے لسٹ میں لکھا ہوا ہے حبوط زورا کے نام سے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں آپ کو حروف تالے آرام سے مل جائیں گے۔ میں اس کا تھوڑا تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں۔ آپ نام لکھیں گے اپنا بسط کر کے، یعنی کہ الف دال میم، آدم نام ہے، الف دال میم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی والدہ کا نام، پھر جو حروف تالے آپ کے ملیں، یعنی کہ نام ماں والدہ کے قمری عدد آپ نے نکالے، 12 پہ تقسیم کیے، جو حروف یعنی کہ جو عدد بچے اس کو برجوں پہ تقسیم کیا، 1 بچے تو حمل، 2 بچے تو سور، 3 بچے تو جزا، حاصل کیا یعنی کہ حت تک، 12 تک۔ پھر اس کے حروف ہیں برجوں کے، آپ وہ لیں گے۔ پھر یہ جو حروف ظلمانی ہیں اس کو آپ امتزاج دیں گے، یعنی کہ ایک حروف اوپر والی سطر کا لیں گے اور ایک حروف نیچے والی سطر یعنی کہ حروف ظلمانی کا لیں گے، اور ایک جملہ بنا لیں گے، اور یہی جملہ جو ہے آپ اپنے مطلوب کو پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کی طبیعت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کچھ ترکیبیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، میں اس کا ٹائم آپ کو بتاؤں۔ شمس زورا کا کران پاکستان کے ٹائم کے مطابق 20 اپریل 2023 9:14 پر AM دن کے ٹائم یعنی کہ صبح کے ٹائم یہ ان کا کران ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ جو پچھلی رات گزر چکی ہے آپ اس دن عمل کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ اس مہینے کا ہے، اگر آپ اس مہینے میں نہیں دے سکتے تو آپ جو اگلا مہینہ ہے آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ شمس اور قمر کا کران ہر منتھ آتا ہے، آپ اس میں بآسانی دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ٹائم ہے یہ پاکستان ٹائم کے مطابق ہے، آپ جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں اس کا الگ ٹائم ہوگا۔ اگر آپ کو ٹائم نکالنا نہیں آتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس عمل کی پوری ترتیب دی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا 100% درست پائے گا۔ اللہ حافظ۔